اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأول ذمرة تدخلون الجنة لا اختلاف بينهم رواه الترمذي لب کلثوم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کرو، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر ان کو بینائی عطا کرو، تخیل کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اکیلے اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل اور کرم سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں بولتی کی زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کام دیا ہے۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا۔ جس اللہ کی بزرگی، جس کی بڑائی، جس کی حمد و ثنا، جس کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ ذات ہے لوگوں، صرف جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آج کا جمعہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس عظیم رب کی حمد میں اس جملے پر ختم کر کے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگت لا محدود درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، میں نے آپ لوگوں کے درمیان ایک آیت اور ایک حدیث کا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ان دونوں چیزوں کو لے کر آج
جو ہمارے درمیان چرچے چل رہے ہیں، استقبال رمضان، رمضان کی آمد کی پیغام ہمارے درمیان ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اس کا سکون اور اس کی طلب یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ برادران اسلام، ہم استقبال رمضان کے لیے کئی چیزوں کو تیار کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو مجھے پڑھنا ہے، استقبال رمضان میں تراویح کا مکمل اہتمام کرنا ہے، استقبال رمضان میں مجھے فلاں عبادتیں کرنا ہے، استقبال رمضان میں فلاں مجبوروں بے بسوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ برادران اسلام، یہ شیوا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سوچنا بھی چاہیے۔ یہ طرف میرے اور آپ کے لیے لازم اور ملزوم چیز ہے، یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں برادران، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ایک ضروری بات ہے جو آج کے جمعہ کا میں پیغام آپ لوگوں کے پاس بناؤں گا۔ ہم نے ہماری ذات کو اس بات پر مطمئن کر لیا کہ رمضان کا مہینہ پاؤں گا تو میں 1 یا 2 یا 3 مرتبہ قرآن ضرور ختم کروں گا، مجھ سے کبھی کوئی تراویح نہیں چھوٹے گی، میں کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، جہاں تک ہو سکے میں صدقات و خیرات کرتے رہوں گا، یہ تڑپ ہمارے اندر ہے۔ لیکن برادران اسلام، کبھی اپنے ذات سے پوچھ کے دیکھو کہ کیا میں نے اس کی قبولیت کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے؟ دل پراگندہ ہے، دل حسدوں سے، دل انانیت سے، دل دشمنی سے، دل بغاوت سے، دل کینے سے، دل اور برائیوں سے جمع ہوا گندا پلید بن چکا ہے، لیکن برادران اسلام ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم نے رمضان کی آمد تو کی ہونی چاہیے، لیکن اس رمضان کی آمد کے لیے ہماری جسمانی طور پر جو جو چیزیں ضروری ہے، مجھے یہ نہیں کھانا ہے، مجھے اس سے دور رہنا ہے، میں بیمار ہو جاؤں گا تو میرے روزے چھوٹ جائیں گے، میرے روزے چھوٹ جائیں گے تو مجھے گناہ ملے گا، میں اس چیز سے میں غافل ہو جاؤں گا، ضروری چیز ہے۔ لیکن کبھی اپنے دل کی کھڑکیوں سے پوچھا، اس دل کے اندر میری ماں کی انانیت بیٹھی ہوئی ہے، اس دل میں اپنے بھائیوں کی بغاوت کو لے کے جیتا ہوں، اس دل کے اندر کئی لوگوں کی دشمنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے میں نے خصمیں اٹھا کر کے رکھا ہے، کبھی ہم نے اس کو صاف کیا؟ لوگوں، ہم نے روزہ نہ سنا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ایک عظیم پیغام ہے، آپ کو کچھ باتیں ایسے بھی آئیں گے جو آپ پہلے سنے ہوں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ عمل کی نیت سے سنیں۔ اگر کسی کے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں اب نئے سے آ رہی ہیں، برادران اسلام اس نیت سے سنیں کہ اللہ مجھے اس پر توفیق دے۔ برادران اسلام، عزیزان، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ہر جمعرات کو اور پیر کو لوگوں کے نامہ اعمال لے کر کے فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں۔ اللہ سب کی بارے میں سنتا ہے، سب کے عبادتوں کو دیکھتا ہے، سب کے بارے میں خیر مقدم کرتا ہے، لیکن برادران اسلام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، اس کی تلاوت کو میں نے قبول کر لیا، اس کی عبادت کو میں نے قبول کر لیا، اس کے صدقات کو میں نے قبول کر لیا، اس نے جب اٹھتا تھا تو میرے نبی کے طریقے پہ اٹھتا تھا، سوتا تھا تو میری رضا کے لیے سوتا تھا، کھاتا تھا تو میری خوشنودی کے خاطر کھاتا تھا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اللہ کچھ لوگوں کو ہٹا کر کے سائڈ میں رکھ دے گا، کہے گا میں نے اس لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک یہ اپنے بھائیوں سے نہ معافی مانگے۔ یہ عظیم چیز ہے برادر، آپ نے انشاءاللہ رمضان میں سنا ہوگا اور انشاءاللہ یہ سنیں گے، شب قدر جو انسان پالے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے 1000 راتوں سے بہتر عبادت کو اس نے پا لیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن برادران اسلام، شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، پورے جم غفیر کو گھیر کے بیٹھتے ہیں، ان کی دعاؤں میں شریک رہتے ہیں، ان کے اذکار میں شریک ہوتے ہیں، حتی مطلع الفجر، جب صبح کا سورج نکلنے لگتا ہے، فرشتوں کی جماعت یہاں سے اٹھنے لگتی ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل ذرا بتاؤ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال کیا؟ برادران اسلام،
جبرائیل فرماتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ ان کے جاگنے کو قبول کر لیا، لیکن ان لوگوں کے نہیں۔ برادران اسلام 3 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت جبرائیل، ان میں سے ایک وہ آدمی جس سے اس کا بھائی ناراض ہو۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، جس سے اس کی بہن ناراض ہو، جس سے اس کا بابا ناراض ہو، جس سے اس کے پڑوسی ناراض ہو، اس کے ظلم سے، اس کی برائی سے وہ لوگ ناراض ہو، جب تک وہ اس کو معاف نہیں کریں گے اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ استقبال رمضان ضرور کریں برادران اسلام، پہلے اپنے آپ میں سوچے میں رمضان کا استقبال 3 ڈلوں کے چاول اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں، مجھے فلاں غریبوں کو کھلانا ہے، اپنے دل کے میں جو کنڈلوں کا حسد بیٹھا ہوا ہے، دشمنی بیٹھی ہے، اس کو کب صاف کرو گے، اس کو کب نکالو گے؟ کچھ قریبی دوا ہوگی، کچھ زبان سے سخت باتیں آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، برا مت سمجھنا برادران، میں کسی کے طرف اشارہ کر کے نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں میں میں بھی پہلے ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنے قلب کو پاک و صاف کر لوں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی آگے چلے، میں اپنے موضوع کو لے کر کے آگے چلتا ہوں۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے، لوگوں کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے، کیا چیز بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرے بندو جب تم قیامت کے دن آؤ گے تمہارا کوئی اپنا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من ابیہ، جس دن تمہارا بابا تمہیں دیکھ کے بھاگے گا، وہ دن اتنا نازک دن ہوگا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس دن باپ کہے گا کاش میرے بدلے میرے بیٹے کو اللہ جہنم میں ڈال دیتا تو کتنا بہتر ہوگا۔ اتنا نازک دن ہوگا، وہ ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن کا قہر ایسا ہوگا رشتہ داروں کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں نہ تمہارے بیٹے تمہارا فائدہ دیں گے، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، کام نہیں آئے گا وہاں پر، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئیں گی۔ کام آئیں گی تو کیا کام آئیں گی؟ غور کرنا برادران، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارا قلب سلیم کام آئے گا، تمہارا پاکیزہ دل کام آئے گا، جو دل کدورتوں سے صاف ہو، جو دل حسد سے صاف ہو، جو دل کینے سے صاف ہو، جو دل دشمنی سے صاف ہو، وہ دل کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ جانتے ہو برادران محترم اس دل کی فضیلت کیا ہے؟ اس عمل کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمع غفیر صحابہ کے درمیان صدقہ کا اعلان کرتے ہیں، جس کی جو طاقت ہے وہ لا کر اللہ کی راہ میں دے دے۔ وہ مسلمانوں ایک بات ضرور سننا، اپنی بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم اس زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج مرنے سے پہلے اس زندگی کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں، جس کی جو طاقت ہے وہ لا کر کے جمع کر دے۔ حضرت قیس دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں، ہر کوئی اپنی حسب استطاعت لا کر کے اللہ کے راہ میں دے رہا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں اللہ کے راہ میں دینے کی، رات کی خلوتیں تھی، رات کا اندھیرا پن ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں دروازے کو بند کرے ہوئے اپنے گھر میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکار کے کہتے ہیں اے میرے پاک پروردگار، تیرے نبی نے تیرے راہ میں صدقے کا اعلان کیا ہے، ثابت کے بیٹے کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ جو اس کے سامنے لے جا کر کے میں پیش کر دوں۔ اے میرے مالک، میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کچھ نہیں ہے۔ غور کرنا برادران محترم، حضرت قیس کہتے ہیں اے میرے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں آج تک جس نے بھی مجھے تکلیف دی ہے، غور کرنا، قیس کیا بیان کرتے ہیں، آج تک جس نے بھی مجھے تکلیف دی ہے، جس نے بھی مجھے دکھ دیا ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہے، جس نے بھی
بھی میرا مال کھایا ہے، جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، جس نے بھی میری غیبت کی ہے، اے اللہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ صدقہ کیا کر رہے ہیں؟ دل کی صفائی پر میں سب کو معاف کر دیتا ہوں اللہ۔ برادران اسلام دعا کی اللہ تعالیٰ سے، روتے روتے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مومنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کے سامنے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا این یتصدقون بارض البارحہ، پیارے نبی پر فرماتے ہیں کہاں ہے وہ رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں اللہ کے راہ میں خیرات کرنے والا؟ اللہ اکبر، کیا خیرات کر رہے تھے برادران؟ یہ کر رہے تھے اللہ جس نے مجھے گالی دی اس کو معاف کر دیا اللہ، اللہ جس نے مجھ پر الزام لگایا اس کو معاف کر دیا اللہ، اللہ جس نے میرا مال کھایا اس کو معاف کر دیا اللہ، اللہ جس نے میرے پر ضرب کاری کی اس کو معاف کر دیا اللہ، اللہ جس نے میرے مال کو لوٹا اللہ اس کو معاف کر دیا اللہ۔ میرا رب کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے اس کے دین کو قبول کر لیا۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، غور کرنا لوگوں، آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ساری نیک عمل کر رہا ہوں، اگر یہ رہا تو کیا ہوگا؟ اپنے دل کے اندر اتنا غصہ، اتنی گرمی، اتنی دشمنی جما کے رکھتا ہے، آنکھوں کے سامنے رمضان میں بھی آ جاتا ہے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، روزے کی حالت میں ہے، افطار کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اس کے درمیان سحری کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے دل کی گرمی جو دشمنی کی ہے وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیا کرو گے ایسا رمضان پا کر؟ برادران اسلام رمضان آئے گا، آ کر کے چلا بھی جائے گا، اسی لیے حالی نے کہا خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہا، خبر حدیثوں میں جس کی آ کر، حدیثوں میں ساری خبریں آ چکی ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، زمانے پہ زمانے بدلتے جائیں گے، رمضان پہ رمضان آتے جائیں گے اور لوگوں کی کردار اپنے حال پہ رہیں گے۔ برادران اسلام، زمین کی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی، بھائی کا دشمن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، یہ سارے اشعار ہمارے دل سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، آج بھی میں کہتا ہوں، ہم نے کئی لوگوں سے، ایسے لوگوں سے ملاقات کی، کیا بتائیں فلاں کو دیکھتے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس نے مجھے بڑی بڑی تکلیفیں دی ہے، اس کو دیکھتے میں غصے میں آ جاتا ہوں، وہ جس جگہ رہے گا میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا، وہ فلاں جگہ پر جائے گا تو میں وہاں پر نہیں آؤں گا، خصمیں اٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک نہیں 10 رمضان آئے تو بھی بیکار ہے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، جانتے ہو قیامت کے دن اللہ جب حقوق کا سوال کرے گا تو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ سب سے پہلے اپنے بندوں کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کو صاف کر لو برادران، ہمارا آنے والا رمضان انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ہم نے اس کے اندر ہزاروں بغض کو رکھ کے ہم روزے اور افطار چل رہے ہیں، لیکن برادران اسلام یہ ہمارے گناہ مٹنے والے نہیں ہیں۔ برادران ذرا آگے چلیں، میں آپ کو کئی مثالیں دے کر کے انشاءاللہ بتاتے ہوئے چلوں گا ہمارے صحابہ ایسی کیسی زندگیاں بسر کی۔ برادران اسلام، قرآن مجید کو اٹھاؤ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک سورہ اتارا ہے، سورہ یوسف، اور اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے اس سورہ کے بارے میں احسن القصص، قرآن کی سب سے اچھا قصہ اس کے اندر ہے، مکمل قرآن میں سب سے اچھا قصہ اس کے اندر ہے۔ کون سا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ رب العالمین احسن القصص کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین حضرت یعقوب علیہ السلام کو 11 بیٹے دیے تھے، 2 بیویوں پر 11 بیٹے تھے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، حالت ایسی تھی 11 بیٹوں میں سے 9 بیٹے ایک بڑی بیوی سے تھے اور 2 بیٹے چھوٹی بیوی سے۔ 2 بیٹوں میں جو تھے
वो हज़रत यूसुफ हज़रत बिन्यामीन थे। हज़रत यूसुफ जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह दुनिया की आधी खूबसूरती इनको दी थी। सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत होंगे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, इतनी मोहब्बत कभी कभी कपड़ा बड़ा होता पहना हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को अपने कपड़े में डाल लेते। जब चलने फिरने की उम्र हो गई, 8 साल की उम्र हुई, बिरादरान इस्लाम वाक़या बड़ा लंबा है, अगर इसको तफसील से बताया जाए तो 4 जुमा लगेंगे, क्योंकि मुझे मेरे मौजू को लेकर के चलना है। बिरादरान इस्लाम, भाइयों ने देखा क्या हो गया है हमारे बूढ़े बाप को, ये बहुत ज्यादा इसी से मोहब्बत करता है। दिल के अंदर एक जलन आ गई, दिल के अंदर एक जलन आ गई। बिरादरान इस्लाम 9 भाई बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, किस बात की? बिरादरान इस्लाम, मैं यही कहना चाहता हूँ, दिल की जलन को पालो मत, इसको पनपने मत दो। जब तुम इसको पनपने दोगे शैतान अपना घर उस दिल के अंदर बना लेता है। शैतान ने उस पनपते हुए पौधे में ऐसा पानी दिया कि वो पौधा उस मासूम बच्चे को कत्ल करने के प्लान बनाना शुरू कर दिया। क्या कहा? हम जाएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। एक भाई ने कहा नहीं, कत्ल नहीं करेंगे, इसको किसी और जंगल में छोड़ के आ जाएंगे। बिरादरान इस्लाम, लंबी बहस, ले जाकर के सगे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर के कुएं में डाल दिया। रात की अंधेरा है, कुएं का अंधेरा है, कुएं के गहराई में यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम सा 8 साल का बच्चा कुएं के अंदर गिड़गिड़ा रहा है। लोगों जरा सोच के देखना उस बच्चे के दिल पे क्या बीती होगी। मुसाफिर कुएं से उठा करके ले जाकर के मिस्र में बेचा, खरीद सामान की तरह बेचा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और खरीदने वाला वक्त का बादशाह ने खरीद लिया। बिरादरान, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइशों के वो पहाड़ बरसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक इल्जाम के तहत जेल में रहना पड़ा। तकरीबन 22 साल जेल में रहे। गौर करना, इंशाल्लाह आगे बात आएगी आप लोगों के पास। छोटी छोटी बातों पर हम अपने रिश्तों के दरमियान कसम उठा लेते हैं। लोगों गौर करना, 22 साल जेल में रहे। जेल से जब आए तो वक्त का बादशाह बनाया गया, खजानों का। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी, ये वही भाई जो कनान के रहने वाले 9 भाई अपने ऊंटों को लेकर के निकले। हमारे गांव के अंदर कैद साली आई हुई है, अनाज लेकर के आएंगे। फ़अर्रफ़हुम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा तो पहचान लिया। कहा अरे ये वो मेरे भाई है, मेरे बाप के गोद से उठा करके मुझे कुएं में फेंक दिया। मेरे वो भाई है जिनके वजह से मुझे बाजार में सामान की तरह बेचा गया। ये वो मेरे भाई हैं जिनके वजह से मुझे अपने बाप की मोहब्बत और माँ की ममता से दूर रहना पड़ा। ये वो मेरे भाई हैं जिसके वजह से 22 साल तक मुझे जेल की जिंदगी देखी जानी पड़ी। मैंने इनके वजह से अपनी माँ को छोड़ दिया, इनकी वजह से अपने बाबा को छोड़ दिया, इनके वजह से मेरा रिश्ता दूर हो गया, इनके वजह से मुझे तकलीफ दी गई। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी, जब भाई आंखों के सामने खड़े हुए हैं, लोगों दिल की सफाई पे गौर करना, भाई आंखों के सामने खड़े हुए हैं, बड़ी लंबी तफसील का वाक़या चला। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहते हैं जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम यूसुफ को तो जानते हो? 2 सवाल उनके दरमियान आए। हल अलिमतुम मा फअलतुम बियूसुफ व अखी, या ये तो जानते हो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया और उसके भाई के साथ क्या किया? भाइयों के कदम जमीन पे डगमगाने लगे, कांपने लगे। पूछा क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन कई सालों के बाद अपने भाइयों को देख रहे हैं। ये भाइयों से पूछ चुके हैं तुम्हारे घर में और कौन कौन है? ये भाई बता चुके यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हम लोग बहुत बड़ा खानदान हमारा है। हमारे बाबा, हमारे दादा इब्राहिम नबी, उनके बेटे याकूब इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, हम याकूब के औलाद हैं। लेकिन हमारा एक भाई यूसुफ था, हम जंगल में खेलने के लिए गए थे और यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया।
یوسف علیہ السلام سمجھ گئے یہ میرے نادان بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر میرے باپ کے پاس جھوٹا قصہ سنایا ہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا اور میرا باپ میرے بھائی یوسف کے غم میں رو رو کر کے اندھا ہو گیا ہے۔ غور کرنا لوگوں، یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، میری یاد میں میرا بابا رو رو کر کے اندھا ہو گیا ہے، وہ بھی ذمہ دار میرے یہ بھائی ہیں۔ بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں هل علمتم ما فعلتم یوسف واقعی، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ برادران بھائی کانپنے لگے اور پوچھ رہے کہ تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، اس کے بعد بھائی کہتے ہیں او یوسف، اللہ تجھے جو عزت بخشنا تھا بخش دیا، ہم ذلیل تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ یاد رکھو برادران اسلام، میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہمارے اور آپ کا جواب کیا ہوتا؟ برادران اسلام، میری 40 سالہ زندگی کو تم لوگوں نے برباد کر دیا، مجھے میرے باپ سے دور کر دیا ہی نا، میں مرا تو بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَمَلَمْ، جاؤ میرے بھائیوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج یوسف تمہیں کسی جرم کا بدلہ نہیں لے گا، آج یوسف تمہیں کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، آج یوسف تمہیں میری تکلیف کا کوئی غم نہیں بتائے گا، کوئی ٹکڑا یوسف تمہیں نہیں سنائے گا، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس کے بعد میرے رب نے جو پیغام بتایا برادران، وہ سنہرے حروفوں میں لکھنے کے برابر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ میرے بھائیوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو فرماتے ہیں، بیان کیا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں مغفرت طلب کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ دل پیدا کرو، اس کے بعد رمضان کا استقبال کرو۔ برادران اسلام، معاف کر دو لوگوں، میری ماں اور بہنیں، آپ سے بھی گزارش، آپ کی زندگی میں بھی کبھی کبھی کوئی دشمنی آئی ہوگی، کبھی کوئی بات چلی ہوگی۔ میرے برادران محترم، جب تمہارے بھائیوں سے تکلیف ہو تو یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ لینا، اللہ قرآن میں اس کی تعریف بیان کی ہے۔ برادران اسلام اور یعقوب علیہ السلام باپ کے پاس آ کے جھوٹ کہا تھا، بابا کھیلنے کے لیے گئے تھے، تیرے چہیتے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا، دمبے نے کھا لیا، جنگل کے جانور نے کھا لیا۔ اب باپ کے پاس سچائی بیان کی جا رہی ہے، بابا ہم جھوٹے تھے، ہم نے تیرے گود میں کھیلتے پھول کو اٹھایا، جس کو تو چومتا تھا، جس کو تو چاہتا تھا، جو تیرے کلیجے کا سکون تھا، ہم نے اس کو اٹھا کر کے جنگل کے اندھیرے کنویں میں پھینک کے آ گئے تھے۔ بابا تیرے بیٹے کو بازار میں بیچا گیا، بابا تیرے بیٹے کو قید خانے میں رکھا گیا، جس کے غم میں تو رو رو کر کے اندھا ہو گیا۔ جب تو روتا تھا ہم تجھے ڈانٹا کرتے تھے، اللہ قرآن میں خود بیان کرتا ہے۔ برادران، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کمرہ بنا لیے تھے، دارالحزن اس کا نام دے دیا، کمرہ بنا لیے تھے۔ جب بھی اپنے یوسف کی یاد آتی، اپنے بچوں کے پاس نہیں روتے، جا کر کے اس کمرے میں رویا کرتے، رو رو کر کے آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، رو رو کر کے بیٹے کے غم میں۔ برادران، اتنا ظلم کرنے والے بچے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے ظلم کے دینے والے بچے۔ برادران اسلام، اس کی یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا معلوم؟ سوف استغفر لکم ربی۔ یہ ہے برادران ہمارا اسلام، اس کو بولتے ہیں لوگوں، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اسلام کی اخلاق ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ مہینے بیت چکے ہیں، بچے ماں باپ سے دور ہیں، ماں باپ بچوں سے دور ہے۔ ہمارے دلوں کی غلاظت کو صاف کر لو مسلمانوں، رمضان میں سچا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، باپ کو صاف کرو دل کی غلاظت کو۔ برادران، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ایسے ظالم بیٹے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام ان بچوں سے کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، میرے بچوں غم نہ کرو، ان قریب میں اللہ سے تمہارے بارے میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ ہے ہمارے اصل اسلام کی پہچان۔ برادران اسلام، آج ہم نے اس کو رون دیا۔ برادران محترم، اگر ہم یہ کہیں میں وہ اس وقت کا تھا، ان کا مسئلہ تھا، برادران محترم عزیزان گرامی، یاد رکھنا وہ دن آج بھی ہے اور کل قیامت کی صبح تک رہے گا۔ برادران اسلام،
عزیزان گرامی اور ذرا آگے چلے، دل کی صفائی پر اور چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پکار پکار کر کے کہا، کیا بیان فرمایا ہے لوگوں، یہ میرا نبی جو ہے، یہ میرا نبی جو ہے تمہارے لیے مکمل آئیڈیل ہے، تمہاری زندگی بسر کرنے میں آئیڈیل ہے، تمہاری کمائی میں آئیڈیل ہے، تمہارے رشتے کو نبھانے میں آئیڈیل ہے، تمہاری دعوتی کام میں آئیڈیل ہے، حقوق میں آئیڈیل ہے، ہر چیز کے اندر یہ نمونہ ہے تمہارے لیے۔ برادران اسلام، پیارے نبی نے کیسا نمونہ پیش کیا آپ تمام لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے۔ فتح مکہ کا دن ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے میں جا رہے ہیں جس مکے کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبیین میں نکل گئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ وہ مکہ جس مکے کے اندر فاتحان انداز میں جا رہے ہیں، اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ قصوہ جس کی نکیل، جس کی رسی حضرت بلال کے ہاتھ میں ہے، پیارے نبی ایسے جھک گئے ہیں، اس طریقے سے اونٹ کی کوہان کو پیارے نبی کی داڑھی لگ رہی ہے۔ حضرت بلال نے سر اٹھا کر کے کہا، آقا کچھ تکلیف ہو رہی ہے، کچھ پریشانی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی نے کہا، بلال میں اس مکے میں جا رہا ہوں جس مکے کے دکھ سے میں باہر نکل گیا تھا، آج فاتحان انداز میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ وہ مکہ تھا برادران جس مکہ کے گلیاں حضرت بلال کے چیخوں سے گونجا کرتی تھی۔ یہ وہ مکہ تھا جس مکے میں حضرت سمیہ کے خون سے اس مکے کے گلیوں کو لالازار کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں پر حضرت عمار اور یاسر کی چیخیں اور ہچکیاں گونجا کرتی تھی۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر دیوا دیا جاتا تھا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اس مکے میں اللہ کے نبی فاتحان انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ برادران، یہ وہ مکہ تھا جس مکے میں میرے نبی کے پیروں میں کانٹے رکھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، سارے کعبۃ اللہ کو بتوں کی غلاظت سے صاف کیا۔ غور کرنا برادران، میرے اور آپ کے نبی کی پہچان کیسی ہے، ان کا دل کیسا تھا، وہ کس قدر معاف کرتے۔ کعبۃ اللہ کو بتوں کی غلاظت سے صاف کر دیا، کعبۃ اللہ کی چوکٹ کے اوپر ہاتھ لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کے جسم پہ سفید چادر ہے، اللہ کے نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ دیکھا سب کے سب مکہ کے سردار سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تلواریں ننگی ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ دیں گے، ایک اشارہ دیں گے اور ہمارے سر ہمارے سینوں سے الگ ہو جائیں گے۔ آج مکے کے گلیاں ہمارے خون سے رنگی جائے گی، آج ہماری بیویاں بیوہ اور ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، مسلمانوں اس اخلاق کو، اس نرم مزاجی کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ، معاف کر دو اپنی زندگی میں ہونے والے ظلم کو، معاف کر دو اپنے بھائیوں کو، معاف کر دو اپنے بہنوں کو۔ یہ مسجد ابوبکر سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے برادران، یہ جمعہ کا وقت ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسمانی علاج کرنے کے لیے ہے۔ برادران اسلام، عزیزان، غور کرنا، پیارے نبی نے دیکھ کر کے ایک سوال کیا، ماذا تظنون انی فاعل بکم، وہ میرے مکہ کے لوگوں ذرا بتاؤ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم تو وہ ہو جو میرے فاطمہ کے دوپٹے کو کھینچ کھینچ کے راستے میں مارا کرتے تھے، تم تو وہ ہو میرے بلال کے گلے میں رسیاں ڈال کر کے بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مکہ کے لوگ کانپ رہے، کہتے ہیں کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ مہربان ہیں اور مہربان باپ کے بیٹے ہیں۔ برادران اسلام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مکے کے لوگوں کو جو جواب دیا، قیامت کی صبح تک وہ جواب یاد رہے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، وہ مکہ کے لوگوں جاؤ، آج عبد المطلب کا بیٹا تمہیں سب کے سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان میں سے 2 لوگ آ کر
کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دو لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور پوچھے ہیں اللہ کے نبی ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کون تو جانتے ہو؟ میری ماں اور بہنیں غور کرنا، عمل کی نیت سے سننا، ان میں سے پیارے نبی کی صغیر ساس حضرت ہندہ ہے اور ان میں سے حضرت وحشی ہے بھی اسلام لے لائے۔ دونوں پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے اللہ کے نبی ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، اپنا چچا یاد آ گیا۔ وہ چچا پیارے نبی کے ہم عمر، پیارے نبی کے ہم عمر برادران ایک ہی خاتون کا دونوں نے دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، اللہ کے نبی نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا۔ اس رشتے سے رضائی بھائی بچپن سے مل کر کے کھیلے، اسی رشتے سے بچپن کے برادران اسلام آج میری اور آپ کی لینگویج میں کہا جائے تو برا مت سمجھنا، چٹی دوست ہے نا، رضائی بھائی بچپن کے دوست برادران اسلام عزیزان گرامی، رشتے میں سگے چچا، تین رشتے اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو دیکھا، پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے ہندا اور وحشی میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ارے تم تو وہ ہو جس نے میرے چہیتے کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے۔ غور کرنا برادران، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے میرے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے، میدان احد میں اس کے ناک کو کاٹ لیا، اس کے آنکھوں کو پھوڑ دیا، شیر خدا کے منہ کو چیرا، زبان کاٹ لیا، دل نہیں بھرا، جسم سے ہاتھ پیر نکال لیے، اس کے جسم سے کے کپڑے اتار کر اسے میدان احد کے اندر ننگا لٹا دیا تم لوگوں نے، دل نہیں بھرا، میرے چچا کا سینہ چیر کر کے کلیجہ کچا چبایا تھا تم، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہندا کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دو، ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ تم بھی اب آزاد ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی معاف کر رہا، ایسے لوگوں کو اس بات سے آپ کو اطلاع ملے گی، ایسے لوگوں کو معاف کر دیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ برادران اسلام حضرت ہندا وحشی سے کہا ہندا وحشی تم میرے نظروں کے سامنے پھر دوبارہ کبھی بتانا، جب میں تمہیں دوبارہ دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت وحشی جب تک زندہ تھے ہمیشہ اپنے سر کو دیوار پہ مار کے کہتے میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، یہ وہ چہرہ ہے جس کو لے کے میں پیغمبر اسلام کے سامنے جا نہیں سکتا۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو معاف کر کے جیا۔ لوگوں آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کو اپنا بھائی نہیں بنائیں گے، اپنے پڑوسیوں سے سچی محبت نہیں کریں گے، ہمارے ان رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریب نہیں لیں گے۔ برادران اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اور ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دو، کیونکہ میرے موضوع کی ایک بہت زیادہ ملتی جلتی بات ہے برادران۔ میں وقت انشاءاللہ 4 سے 5 منٹ کا زائد لوں گا آپ لوگوں کا۔ برادران اسلام ایک حدیث، اس کی وضاحت، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ جانتے ہیں برادران دنیا میں انسان، میری ماں اور بہنیں آپ بھی غور کرنا، دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ برادران امام لقمان کی کتاب لکھتے ہیں ابنا بول کے، برادران بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے معلوم؟ ایک باپ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بیٹیاں باپ کے دل کا سکون ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت اور باپ کو بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ برادران اسلام اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے حضرت عائشہ۔ مدینے کے منافقین نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا، الزام اتنا برا لگایا کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ ثانیہ۔ برادران ان منافقوں کے بیچ میں حضرت ابو بکر کے خلیرے بھائی بھی آ گئے جن کا نام مصطح تھا۔ حضرت ابو بکر کی حالت یہ تھی، مصطح بالکل غریب آدمی، حضرت ابو بکر ان کو پینشن دیا کرتے تھے، پورے مہینے کا خرچہ، پورے مہینے کا ریشن حضرت ابو بکر دلایا کرتے، لیکن حضرت مصطح منافقوں کے باتوں کے اندر ہمیں ملا دی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک پیارے نبی پریشان رہے، 40 دن تک برادران محترم، 40 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی،
حضرت عائشہ پاک دامن ہے، یہ منافق جھوٹے ہیں، سب کے سب کو سزا دی گئی۔ اب یہاں ہے بات سمجھنے کی، برادران اسلام، خود پہ ضرب لگتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب اولاد پہ ضرب لگتا ہے تو برادران اسلام وہ ناسور بن جاتا ہے، وہ زخم جلدی نہیں ملتا۔ حضرت ابو بکر نے فوراً قسم کھا کر کے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد سے میں مصطح کو میری دولت میں سے کوئی دینار اور درہم نہیں دوں گا، میرا اور مصطح کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا، میں مصطح سے سارے رشتے ختم کر دیتا ہوں، کوئی مال اور پیسہ نہیں دوں گا۔ برادران اسلام، میں اور آپ ہوتے تو بھی کیا کہتے ہیں؟ بالکل کرپٹیو نے کرا سو، کتنی مستی رہتا اسے، اس کا انہیں دیکھتا تھا، انہیں اس کی بیٹی موجود، نعوذ باللہ۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابو بکر کی بات پسند نہیں آئی۔ برادران، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہی نازل کر کے کہا، اے ابو بکر تو اچھے لوگوں میں سے ہے، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ جب تو غلطی کرے تو اللہ تجھے معاف کر دے؟ اللہ یحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تو گناہ کرے اللہ تیری غلطی کو معاف کرے؟ کس کے بارے میں؟ بیٹی کے الزام لگانے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس کو معاف کر دے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے۔ برادر، جب آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر رونے لگے، رو کے کہتے بلا نحب یا ربنا، کیوں نہیں میرے پروردگار، میں پسند کرتا ہوں کہ تو میرے غلطیوں کو معاف کر دے۔ فوراً اپنے دل کی غلاظت کو پاک کر لیا، مصطح کو معاف کر دیا، اپنے گھر بلایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو لیا اور سارے قسم کا کفارہ ادا کیا اور کہا مصطح، پہلے جیسے میرے مال میں سے تیرا حق تھا اب بھی میرے مال میں سے تیرا حق ہے۔ لوگوں یہ کردار پیدا کرو، جن سے ناراض ہیں جاؤ ان کے گھر پہ، اپنے سینے سے سینہ لگا لو، اپنے گلے سے گلے مل لو، ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، ساری غلطیوں کو معاف کرو، اس کے بعد رمضان کا انشاءاللہ استقبال کرنا۔ اللہ رمضان کی نعمتوں سے ہمیں ہمکنار کرے گا۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا رمضان سے پہلے، کیونکہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو برادران شیطان دشمنی کے اندر، حسد کے اندر، کینے کے اندر ہمیں ایسا بٹھا دے اور رمضان آئے اور آ کر کے چلا بھی جائے اور ہم اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری برائیوں پر پردہ پوشی فرما، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم گناہوں میں ڈوب چکے پروردگار، بس تو ہی ہمارا سہارا ہے مالک، تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہماری پکار کو سننے والا مجیب ہے، تو ہمارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے، رات کے اندھیرے میں ہوئے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہماری زبان اتنی گندی ہے مالک، کبھی کبھی تیرا نام لینے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے اللہ، لیکن کیا کرے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری دعا کو سن سکے۔ تو مجیب ہے، تو قبول کرنے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں مکمل رمضان عطا فرما پروردگار، مکمل رمضان عطا فرما، رمضان میں صحت عطا فرما، رمضان میں روزے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں قرآن کی تلاوت عطا فرما۔ اے پروردگار، رمضان میں ہر عبادت کو چستی سے ادا کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔